بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 20 کرتے ہیں PSY 504 کا کوگنیٹو سائیکالوجی کا. اچھا, ہم لوگوں نے آج اٹینشن اینڈ پیٹرن ریکگنیشن کے بارے میں تھوڑا کچھ پڑھنا ہے. پچھلے جو چیپٹرز ہیں نا, ہم نے اس میں بہت زیادہ پیٹرن ریکگنیشن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے ساری ڈسکشن کی ہے, سب کچھ ہم نے دیکھا, مختلف قسم کے انالیسس کیے, وہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, اس لیکچر میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ پیٹرن کو جب ریکگنائز کرتے ہیں اس میں بھی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اٹینشن کو اگر آپ لوگ ڈیوائڈ کر دیں تو اس کا کیا جو ہے نا وہ پیٹرن ریکگنیشن کے اوپر اس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے, یہ ہم لوگ سارا آج کے ٹاپک میں, آج کے لیسن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, اینڈ تک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے, آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اٹینشن از ریکوائرڈ ٹو کمبائن فیچرز ٹو پرسیو پیٹرنس. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اٹینشن یعنی کہ توجہ تو چاہیے ہوتی ہے جب بھی آپ لوگ کسی بھی پیٹرن کو سمجھنے کے لیے اس کے فیچرز کو کمبائن کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کے فیچرز کا کمبینیشن آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ کمبائن کرنے کے لیے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹرائزمین اور گلیڈ ان دونوں نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا. انہوں نے اپنے جو سبجیکٹس کو کہا تھا کہ آپ نے ٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے ٹی ڈھونڈنا ہے. انہوں نے 30 جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ارے دیا تھا جس میں 30 آئی لکھے ہوئے تھے اور 30 وائی لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سبجیکٹس ہیں وہ آسانی سے جو ہے نا وہ ٹی کے فیچرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں ٹی کا جو فیچر ہوتا ہے نا, یہ کراس بار فیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کراس کی طرح کا فیچر ہوتا ہے, تو اسی فیچر کی وجہ سے یہ آئی اور وائی سے جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. تو یہی ریزن ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں انہوں نے سمپلی بڑی آسانی سے ہی جو وہ ہے نا وہ آئی اور وائی میں سے وہ ٹی کو ڈھونڈ لیتے تھے. جو پہلا جو تھا جب 30 وائی اور 30 آئی دیے گئے تھے, تو اس وقت جو ہے نا وہ سبجیکٹس نے 800 ملی سیکنڈس لگائے تھے اپنا یہ ڈیسیجن لینے کے لیے کہ اس میں ٹی جو ہے نا وہ کہاں ہے. پھر اس کے بعد ٹرائزمین اور گلیڈ نے اپنے سبجیکٹس کو کہا تھا کہ آپ نے 30 جو ہے وہ آئی ہے اور ساتھ میں 30 زی ہے, اس میں سے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس ارے میں سے آپ لوگوں نے ٹی کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اب اس کنڈیشن میں صرف یہ دیکھیں, آج تو مجھے پتہ نہیں چھینکے اور ادھر سے نیند اور جمائیاں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لگتا ہے لیکچر عجیب ہے آج کا. خیر, ہم لوگ چلتے اپنے لیکچر کی طرف. اچھا, ٹرائزمین اور گلیڈ جو تھے انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو پھر یہ کہا تھا کہ ایک انہوں نے ارے دیا تھا جس میں انہوں نے 30 آئی لکھے تھے اور 30 جو ہے نا وہ زی لکھے تھے. اب اس کنڈیشن میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ ویسے تو یہ تھا نا کہ آئی جو ہے نا یہ کیا ہے, صرف ایک ورٹیکل لائن ہے. ٹھیک ہے, وائی جو ہے نا اس میں کوئی ہاریزونٹل لائن تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہارزنٹل لائن نہیں تھی, تو اس بنا پہ وہ یہ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے کہ وہ الفابیٹ جس میں ورٹیکل لائن بھی ہو اور ہارزنٹل لائن بھی ہو تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے. لیکن اگر زی کی کنڈیشن دیکھیں نا تو اس میں ہارزونٹل لائن بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ زی میں ہارزونٹل لائن پائی جاتی ہیں اور آئی میں ورٹیکل لائن پائی جاتی ہیں, اور ٹی کے اندر کیا ہے, دونوں ہی لائنز ہوتی ہیں, ہارزنٹل بھی اور ورٹیکل بھی. یعنی کہ ٹی کے دونوں فیچرز کے جو الفابیٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, تو پھر وہاں پہ سبجیکٹس کو تھوڑی مشکل ہوئی تھی چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ صرف ورٹیکل بار یا صرف جو ہے نا وہ ہارزنٹل بار نہیں تھی, بلکہ ان دونوں کا کمبینیشن تھا پیٹرن کی ریکگنیشن میں. اور اس سچویشن میں جو سبجیکٹس تھے انہوں نے 1200 ملی سیکنڈز لیے تھے اپنا یہ ڈیسیجن لینے کے لیے کہ کہاں پہ ٹی جو ہے نا وہ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کنڈیشن جس میں آپ نے ایک سے زیادہ فیچرز کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, ایک سے زیادہ فیچرز کو ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے, اس فیچر میں 400 زیادہ جو ہے نا وہ ملی سیکنڈز چاہیے تھے ایز کمپیئر ٹو وہ سچویشن جس میں صرف ایک سنگل فیچر ہی سفیشینٹ تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا ایک آپ کا جو ایک مائنڈ ہے نا وہ کیا کرے گا, جہاں پہ صرف آئی اور وائی تھے, آئی میں تو کیا ہے وہ تو ورٹیکل لائن ہے, ٹی میں بھی ورٹیکل لائن ہوتی ہے, ٹی میں ہارزنٹل لائن ہوتی ہے, لیکن آئی اور وائی دونوں میں ہارزنٹل لائن نہیں ہوتی. تو انسان کا مائنڈ کیا کرتا ہے, دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پہ صرف ایک ہارزنٹل لائن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. لیکن آئی اور زی والی جو کنڈیشن ہے نا, اس میں ورٹیکل لائن آئی میں موجود ہے, ادھر سے جو زی ہے اس میں ہارزنٹل لائن موجود ہے. یہاں پہ انسان کا مائنڈ صرف ایک لائن کو نہیں بلکہ دونوں فیچرز کے کمبینیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, یعنی کہ ایسا الفابیٹ جس میں ورٹیکل لائن اور ہارزنٹل لائن اکٹھے ہی پائے جاتے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیونکہ اٹینشن زیادہ چاہیے
زیادہ یہ ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے کہ جہاں پہ 2 فیچرز کو ریکگنائز کرنا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ اٹینشن جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے نا. اسی لیے یہاں سے اس بات سے ہمیں یہ بات جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے کہ اٹینشن اور پیٹرن ریکگنیشن کا آپس میں بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے. ٹرائزمین اور گلیڈ نے پھر ڈسپلے کا جو سائز ہے وہ بھی چینج کر کے دیکھا تھا, یعنی کہ پہلے 30 ارے تھے ان کو بھی چینج کر کے دیکھا تھا, نمبر آف اریز بڑھا دیے تھے, اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو سبجیکٹس ہیں وہ ڈسپلے سائز سے زیادہ افیکٹ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ فیچرز انہوں نے ڈیٹیکٹ کرنے تھے, یعنی کہ آئی اور زی والی جو کنڈیشن ہے نا اس میں اگر ڈسپلے کا سائز اگر بڑھا دیا جائے تو وہ چیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنڈیشن. سبجیکٹس نے اس کے بعد یہ ہم لوگ دیکھیں کہ جہاں پہ صرف ایک سنگل فیچر کو ریکگنائز کرنا تھا نا سبجیکٹس میں, یعنی کہ جو آئی اور وائی والی کنڈیشن تھی اس میں ڈفرینس کم نظر آیا تھا. اور اس کے بعد کنجنکشن کنڈیشن فار ڈسپلیز کنٹیننگ فیور دین 5 لیٹرز, ٹھیک ہے. سبجیکٹ شوڈ لٹل ڈفرنس بٹوین اے سنگل فیچر اینڈ کنجنکشن کنڈیشن فار ڈسپلے کنٹیننگ فیور اینڈ 5 لیٹرز, یعنی کہ جب 5 لیٹرز یا 5 سے کم لیٹرز اگر یوز کیے جائیں پورے ڈسپلے کے اندر تو اس وقت پھر چاہے سنگل فیچر انہوں نے ریکگنائز کرنا ہو یا چاہے کنجنکشن یعنی کہ دونوں فیچرز ریکگنائز کرنے ہوں, ان دونوں میں ڈفرینس کم ہوتا ہے کیونکہ ڈسپلے کا سائز ہی اتنا زیادہ چھوٹا ہے کہ چاہے آپ لوگوں نے دونوں فیچرز ریکگنائز کرنے ہوں یا ایک ریکگنائز کرنے ہوں اس چیز کا جو ہے نا وہ پہ ٹائم کے اوپر فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں پہ ڈسپلے میں زیادہ ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ سبجیکٹ کی اٹینشن کیونکہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو جاتا ہے, ڈسٹریکٹر جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی اٹینشن کے اوپر اوور لوڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پھر یہ بات ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے ایک کسی بھی فیچر کے پیٹرنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ کامن لیٹرز کے اندر جو فیچرز پائے جاتے ہیں. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آٹومیٹکلی مختلف قسم کے لیٹرز کو ہم لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے آپ ان لیٹر سے اتنے زیادہ فیملیئر ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو فیملیئر جو لیٹرز ہوتے ہیں اس میں فیچر کنجنکشن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ یعنی کہ ایسے لیٹر جن کو آپ لوگ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ڈیٹیکٹ, تو آپ لوگ ان فیچرز کو بھی پھر آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کنجنکشن پایا جاتا ہے. وہاں پہ پھر یہ ہے کہ صرف مشکل آپ لوگوں کو تب پیش آئے گی جب بہت زیادہ بڑا ڈسپلے جو ہے نا وہ یوز کیا جائے گا, ادروائز آپ لیٹرز اتنے فیملیئر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ آسانی سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن لارج جو ڈسپلے ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی آئے گی. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں کنٹیکسٹ اینڈ پیٹرن ریکگنائشن. یہ سب سے پہلے تو ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ اٹینشن کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے پیٹرن کو ریکگنائز کرنے میں. اب ہم لوگ کنٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی چیز کو جب آپ لوگوں نے ریکگنائز کرنا ہو نا تو آپ لوگ کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. کنٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر کسی چیز کے بارے میں جو ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کا کسی اسپیشل سچویشن میں ہونا, تو آپ اس سچویشن کے حساب سے ہی پیٹرن کو ریکگنائز کریں گے. یہاں پہ اگر آپ لوگ اس لائن کو دیکھیں کہ یہاں پہ اس میں سب سے پہلے ہین دکھائی گئی ہے, اس کے بعد یہ ریبٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ڈاگ ہے, اس کے بعد کیٹ ہے, اور اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہا, یہ کلیئر نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ ایسا کریں گے, کیا کہیں گے آپ لوگ, کیونکہ یہاں پہ سارے اینیملز ہوں گے نا تو آپ کا کنٹیکسٹ کیونکہ یہی بن گیا کہ یہ ساری اینیمل کی کیٹیگری دکھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے جب آپ لوگ کسی چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی ایسا اینیمل ہے جس کی پکچر یہاں پہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ایک جو ہے نا وہ ینگ مین دکھایا گیا ہے, اس کے بعد ایک یہ والی لیڈی ہے, اس کے بعد یہ بوائے ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ گرل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگ ریکگنائز نہیں کر سکتے. اب کیونکہ یہاں پہ آپ کا کانٹیکسٹ ایسا بن چکا ہے کہ یہاں پہ صرف انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو جب آپ کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کر پائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی اور انسانوں کی ہی کوئی ایسی کوئی شکل یہاں پہ دکھائی گئی جس کو یہ ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ ریکگنائز نہیں کر پائے, یا ٹھیک طریقے سے پکچر ڈرا نہیں ہے. اب حالانکہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ بھی سیم وہی تھنگ ہے, جو وہی چیز ہے جو کہ یہاں پہ ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ کنٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا, یہاں پہ اینیملز کا کنٹیکسٹ ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ ایسے پرسیو کریں گے کہ یہ یہاں پہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ ضرور کوئی اینیمل ہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہیومن کی پکچرز ہیں, یہاں پہ کیونکہ کنٹیکسٹ اب ہیومن والا بن گیا آپ لوگوں کا, تو آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہیومن والی ہی ایک کوئی کیٹیگری ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہی. تو یہ کنٹیکسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ایون کہ جب آپ لوگ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتے تو آپ لوگ پچھلے سارے کانٹیکسٹ کی بیس پہ کوئی نہ کوئی ریزلٹ ڈرا کر لیتے ہیں.
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग। यही टॉप डाउन, हम लोग इसी प्रोसेसिंग को टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं कि इर्द गिर्द कंटेक्स्ट के हिसाब से और दुनिया की जनरल नॉलेज के बेस पे आप क्या करते हैं, कोई चीज परसेप्ट करते हैं। या आप लोग यूं कह लें कि कोई भी कंटेक्स्ट या जो दुनिया के बारे में जो जनरल नॉलेज होता है ना, वो आपकी परसेप्शन को गाइड करता है। हम लोग इसको कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी कि हाई लेवल के जनरल नॉलेज को यूज करके आप लो लेवल की परसेप्चुअल यूनिट्स को आप लोग इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे चलें। The middle letter can be seen as A और H. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप लोगों को ये कह देता है कि आप लोगों ने हर लेटर में से हर जितने भी आपका जो है ना आपने जितने भी वर्ड आपको दिखाए जाएंगे तो आप लोगों ने मिडल वाला आपने वर्ड जो है ना वो करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट ऐसा बन जाएगा कि आप लोगों ने मिडल वाला वर्ड सिलेक्ट करना है। तो कोई भी 3 लफ्जों वाला आपके पास आएगा तो आपको दरमियान में जो वर्ड नजर आ रहा होगा आप लोग उसी को जो है ना वो परसेप्ट करेंगे, आप लोग उसी को जो है ना वो रिपोर्ट करेंगे। तो टॉप डाउन, इसको हम लोग टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी कहते हैं और कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इट मीन सराउंडिंग हैज अफेक्ट ऑन अवर परसेप्शन। ये भी एक चीज होती है कि इर्द गिर्द जैसा जिस किस्म का माहौल होता है वो आपकी परसेप्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आप लोग चीजों को अपने माहौल के इर्द गिर्द के हिसाब से ही इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं वर्ड सुपीरियोरिटी इफेक्ट। अच्छा, ये फिनोमेना है जो कि एक्सपेरिमेंट किया था राइटर और व्हीलर ने। इन्होंने बताया था कि चाहे कोई लेटर जो डी है, ठीक है, सिर्फ एक लेटर डी अगर थोड़े से अरसे के लिए दिखाएं या एक पूरा वर्ड WORD ये वाला वर्ड अगर थोड़े से जो है ना वो अरसे के लिए दिखाएं तो इसमें क्या फर्क होगा कि वो यानी कि डी को कोई भी इंसान डी को अकेला जल्दी से रिकग्नाइज कर पाएगा, सही तरीके से रिकग्नाइज कर पाएगा, या उसको किसी लफ्ज के अंदर लफ्ज के साथ इंटरप्रेट कर दिया जाए, लफ्ज के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए तब वो ठीक अच्छे तरीके से उसको रिपोर्ट कर पाएगा। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव्स दिखाए थे सब्जेक्ट्स को और उनको ये कहा था कि आप लोगों ने रिपोर्ट करना है जो भी आपने देखा है। जब उनको डी दिखाया गया था, ठीक है, तो उस वक्त उनको ये कहा था कि या सिर्फ डी दिखाया जाता था या सिर्फ के दिखाया जाता था और कहा जाता था कि आप बताएं कि आपने क्या देखा है, डी देखा या के देखा है, ठीक है। बिल्कुल कम टाइम के लिए उनको जो है ना वो दिखाया जाता था। अच्छा, उसके बाद जब उनको वर्ड दिखाया जाता था ना पूरा WORD, उसमें वर्ड के आखिर पे डी या के ये वाले अल्टरनेटिव यानी कि वर्ड और वर्क ये वाले 2 अल्टरनेटिव्स जो है ना ये वाले दिखाए जाते थे। अब जो सब्जेक्ट्स थे उनको जो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात समझ में आई कि जब कोई लेटर आप अकेला दिखाते हैं या आप वर्ड में दिखाते हैं तो इंसान हमेशा जो वर्ड वाली कंडीशन होती है ना उसको 10% ज्यादा बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो अब आप लोगों ने भी जब एक्सपेरिमेंट था तो आप लोगों ने शुरू में यही कंक्लूजन ड्रॉ की होगी, भाई सिर्फ जहां पे डी नजर आएगा वहां पे ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर सकेगा, बल्कि जहां पे लंबा लफ्ज नजर आएगा वहां पे ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पूरा एक वर्ड होता है ना, ठीक है, जब पूरा वर्ड आपको दिखाया जाता है फिर आप लोग चीज को ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब ये जो लेटर्स थे जब उनको दिखाया गया था डी और के जब चेंज करके दिखाए जा रहे थे ना तो वो ज्यादा एक्यूरेट अंदाज में उन दोनों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाए थे कि ये डी दिखाया है या के दिखाया है। लेकिन जब यहाँ पे वर्ड दिखाया गया था ना WORD और WORK इनको जब चेंज किया गया था ना तो उस वक्त उन्होंने वर्ड के कंटेक्स्ट में डी और के को ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया था। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्ड सुपीरियोरिटी इफेक्ट, ठीक है। यानी कि वर्ड जो होता है ना आप लोग उसको ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू अ लेटर अलोन, दैट इज अ वर्ड सुपीरियोरिटी इफेक्ट। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसको इस चीज के बारे में इन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दिया है। स्विमलहार्ट और सिपल इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों कोई भी सब्जेक्ट कोई भी इंसान ज्यादा एक्यूरेट होता है वर्ड वाली कंडीशन में। सपोज उन्होंने एक पूरी एक बात बताई, उन्होंने कहा सपोज आप यूं सपोज करें कि कोई सब्जेक्ट है ना वो उसने पहले 3 लेटर्स तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, ठीक है, WOR, उसको पता है कि मेरे सामने जो बार बार जो वर्ड चेंज करके दिखाए जा रहे हैं ना उसके शुरू में WOR बिल्कुल कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि साथ में वो देखेगा कि चौथा लेटर क्या हो सकता है, उसने यही ढूंढना है ना कि चौथा लेटर ही उसने रिकॉग्नाइज करना था कि डी दिखाया है या के दिखाया या क्या दिखाया है।
وہ کیا کرے گا, وہ WOR کو پہلے مائنڈ میں رکھ کے پہلے انٹرپریٹ کرے گا کہ WOR کے ساتھ کون کون سے لفظ لگائے جائیں تو کوئی لفظ بنتا ہے. جیسے K لگائے تو ورک بن جاتا ہے, D لگائے تو ورڈ بن جاتا ہے, M لگائے تو وارن بن جاتا ہے, N لگائے تو وارن بن جاتا ہے, T لگائے تو واٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ پھر کیا کرتا ہے, 3 لفظوں کی بیس پہ اپنے مائنڈ میں سارے وہ ورڈز اس کے مائنڈ میں آ جائیں گے کہ WOR جن لفظوں کے شروع میں آتا ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر سپوز کریں کہ آپ نے کیا کیا کہ کسی کو آپ نے یہ دکھایا, ورڈ اگر دکھایا, اب اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو لیٹر ڈی ہے, مطلب آپ نے یہ اس کو کہا نا کہ تم نے ڈی کو ریکگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ڈی ہوتا ہے نا, اگر آپ لوگ دیکھا جائے تو اس کے اندر فیچر کون سا ہے, کرو والا ہے. یہ باٹم سے نا اس کی کرو ہوتی ہے. تو پھر کیا کریں گے, انسان ہمیشہ اس لفظ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا جس کے چوتھے لیٹر کے اندر کرو ہوگی. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟ یعنی کہ اب اس کو یہ تو پتا, ویسے تو دیکھیں نا کرو والے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں نا, بی بھی ہوتا ہے, ڈی بھی ہوتا ہے, او ہوتا ہے, کیو ہوتا ہے, پی ہوتا ہے, بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر صرف ڈی دکھایا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو اتنا پتا چلے گا, تھوڑے سے کے لیے دیکھیں گے اس کو اتنا پتا چلے گا کہ کوئی کرو والا لفظ تھا, تو وہ ڈی بھی بتا سکتا ہے, او بھی بتا سکتا ہے, کیو بھی بتا سکتا ہے, پی بھی بتا سکتا ہے, بی بھی بتا سکتا ہے. یعنی کہ وہ سارے لفظ جس میں کرو ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے بتا سکتے ہیں. اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس کا رزلٹ زیادہ لو ہوں گے. لیکن جب ہم لوگ پورے لفظ کی کنڈیشن میں آتے ہیں نا, تو وہاں پہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ایسا لفظ ڈیٹیکٹ کرنا ہے جس کی شروع میں WOR آئے گا اور آخر پہ ایسا لیٹر آئے گا جس میں کرو ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہی لفظ ہے کہ جس کے شروع پہ WOR آئے اور جس کے آخر پہ ایسا لیٹر جس کے اندر کرو ہو, دیٹ از اے ورڈ. کیونکہ K میں بھی کرو نہیں ہے, M میں بھی کرو والا فیچر نہیں ہے, N میں بھی کرو والا فیچر نہیں ہے, اور T میں بھی نہیں ہے. تو اس بیس پہ ہمیشہ انسان جب اس کو پورا ورڈ دکھایا جاتا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, اور لیکن جب اس کو اکیلے لفظ دکھایا جائے تو وہ اتنا زیادہ اس کو اچھے طریقے سے نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں, وار کنٹیکسٹ میں سبجیکٹس نیڈ اونلی ڈیٹیکٹ ون فیچر ان آرڈر ٹو پرسیو دا فورتھ لیٹر. کیونکہ وار کا جو کنٹیکسٹ تھا ان کا ایک کنٹیکسٹ بن گیا کہ میں نے WOR والا ورڈ اور ایسا ورڈ میں نے سلیکٹ کرنا ہے جس کے چوتھے لیٹر کے اندر کر والا فیچر ہوگا. صرف اس نے ایک فیچر کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, بٹ وین دا لیٹر از پریزنٹڈ الون, لیکن اگر آپ کسی کو صرف ایک لیٹر دکھاتے ہیں, صرف ایک ڈی دکھاتے ہیں یا کوئی دوسرا K دکھاتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے, انسان نے مختلف قسم کے اس میں فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب ورڈ والی کنڈیشن میں تو پتا ہے جس کی شروع میں WOR آئے گا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کرو والا فیچر آئے گا, لیکن صرف ایک کرو والے فیچر کی بیس پہ آپ صرف ایک لفظ کو آپ لوگ پرسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ والا جو انالیسس ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے دیٹ از انفرینشیل, کہ کرو جو ہوتی ہے نا وہ ڈی میں جو کرو ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ریکگنیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا تھا لیسن. یہ آسان تھا, اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ورڈ سپیریورٹی افیکٹڈ ہے دس از ویری امپورٹنٹ. کنٹیکسٹ کے حساب سے جو ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اٹینشن کا اور اس کے بعد آپ کے پیٹرن ریکگنیشن کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, باقی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.